سر مگر کوئی ایسی چیز تو ہے نا جس کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک اسی بات پہ اٹل ہیں اور خان صاحب کے لیے آسانیاں نہیں آ رہی؟ کہ ذہن میں یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ پہلے بھی مذاکرات کے نام کے اوپر ٹائم بائے ہوتا رہا ہے، اپنے اوپوننٹس کے حساب سے وہ کام ہی نہ کرتے جس کی وجہ سے ان کو جیل ہوئی ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں پرائیویٹ محفلوں میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ والی اینک اتاریں گے، دوسری اینک لگا کے چیک کر کے بندے نئے جو ہیں وہ انڈکٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ڈسکس کرنا ہے جی عمران خان صاحب کا ذائچہ، کہ ذائچے میں کیا تبدیلی ہے اور کیا خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں ہیں یا خان صاحب کی جو ابھی تک جو مشکلات چل رہی ہیں ان میں کوئی آسانیاں آ رہی ہیں۔ اور دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جو آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے حوالے سے بیان ہے ان کا، کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی معافی مانگنے کی بات جو سی ہے پاؤں پڑھ کر یا ہاتھ جوڑ کر نہیں، اپنی غلطی کا احساس کر لینا ہی معافی ہے۔ اگر کیا خان صاحب معافی مانگیں گے خان صاحب کے اس بیان کے بعد یا اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں؟ اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی ہم تو حقیقی آزادی کے لیے خان صاحب جو سا ہے نکل رہے ہیں اور یہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس قسم کی غلطی ہماری کوئی نہیں ہے تو معافی کس چیز کی۔ اور دوسرا جو باغی جاوید ہاشمی صاحب کا بیان آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو صاحب جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو جیل کاٹ رہا ہے ہمارے لیے، اور اپنا تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو آزاد ہو کے آج بھی باہر آ سکتا ہے۔ خان صاحب اب کیا جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں خان صاحب کے حوالے سے، وہ بھی پوچھوں گا۔ کیا ذائچہ کہتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان آیا وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو معافی مانگتے یا کچھ اس طرح والا کچھ سمجھوتا کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر کرنا ہوتا تو وہ 2 سال پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا ایک ایک چیز کا خالق اور مالک اور معبود ہے، اور جاننے والی ذات صرف واحد اللہ رب العزت کی ہے کہ جو ہر چیز کو مکمل طریقے سے جانتا ہے۔ ہمارا جو یہ علم ہے ایسٹرالوجی کا قدیم ترین علوم میں سے ضرور ہے، مگر یہ ہے کہ حتمی بات پھر بھی ہم نہیں بتا سکتے۔ ہاں، ایک اچھی گائیڈ لائن جو ہے وہ ضرور مل جاتی ہے اس سے۔ باقی بات رہ گئی وہ بیان کی، وہ میں تو ذائچے کی ریڈنگ دے سکتا ہوں عمران خان صاحب کے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ہم ان کا پہلا گھر دیکھتے ہیں نا، تو اب پہلے گھر میں اگر ہم لبرا کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کو، اسینڈنٹ ان کا جو ہے وہ سیجیٹیریس ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس کو پہلے گھر میں، تو ابھی مارس اس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو پہلا گھر ہے اس میں بائی برتھ مرکری، سن اور جو سیٹرن ہے نا وہ کنجنکٹڈ ہیں، تینوں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا ممکنہ طور پہ زیادہ تر چانسز یہی نظر آتے ہیں کہ ان کی سوچ یہی ہے کہ بھئی میں کس چیز کی معافی مانگوں، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ جی انہوں نے معافی مانگنی ہوتی تو یہ 2 سال 3 سال پہلے ہی مانگ لیتے۔ تو عمران خان صاحب کے ذائچے سے یہ لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ عمران خان صاحب ذائچے کے حساب سے معافی جو ہے وہ مانگتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سر مگر کوئی ایسی چیز تو ہے نا جس کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک اسی بات پہ اٹل ہیں اور خان صاحب کے لیے آسانیاں نہیں آ رہی؟ وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے کیا کیا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا یہ دیکھنے والوں کے اوپر ہے۔ ذائچہ جو ہے وہ عمران خان کا میں یہ دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذائچے کے حساب سے عمران خان صاحب کی تو آزادی جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے ذائچہ، اگر اب وہ نہیں آتے ہیں تو پھر آگے ہم وہ پہلے گھر میں جو چلا گیا نا مارس، جو کنجنکٹ ہو گیا ہے مرکری، سن اور سیٹرن کے ساتھ، وہ پھر اپنے حساب سے ہی آئیں گے باہر۔ قومی ڈائیلاگس کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا نورین خان صاحبہ جو سی عمران خان صاحب کی بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح کوئی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈائیلاگس ہوں گے؟ ڈائیلاگس عمران خان کی طرف سے تو چیپٹر اس کا کلوز ہو چکا ہوا ہے، ذائچہ یہی بتا رہا ہے، سوری۔
ہاں دوسری جو عمران خان کے اوپوننٹس ہیں وہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات کرو کوئی خوشبو جیسی بات کرو، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے وہ ذائچہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے چانسز کم ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ پہلے بھی مذاکرات کے نام کے اوپر ٹائم بائے ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ 5 اگست سے آنورڈس اپنی وہ تحریک جو ہے اس کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں، تو اب اپنی کریڈیبلٹی کو بھی مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ڈائلاگس میں جائیں. تحریک کی بات آپ کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ تحریک کی اگلی ڈیٹ کوئی قریب آنے والی ہے؟ تحریک کے لیے اب ڈیٹ لیس لیڈر لیس چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو صحت کے معاملات ہیں ابھی وہ تھوڑے سے انڈر کنسیڈریشن ہے ان اکارڈنس ود ذائچہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ الارمنگ ہے. تو اب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود، کیونکہ زحل اب پارٹنرشپ دے رہا ہے نا اس کو ایریز کے اندر سے پہلے گھر کو، تو لوگ جو ہیں وہ خود ایک دفعہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر حکومتی دباؤ کے تحت دبا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ سے وہ چیز نکلتی ہے پبلک، اور پھر شاید وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خان صاحب نے جیل کاٹ تو رہے ہیں، خان صاحب کی کافی لمبی جیل ہے، میرے خیال میں تو پاکستان میں بہت کم کوئی پولیٹیشین ہوگی جس نے نہیں، اور اتنی لوگ بھی لمبی تھے، جیل اور کاٹی لوگ ہوگی، بھی تھے. مگر خان صاحب جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اس طرح سے کوئی اور نہیں ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی جیل کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے اور خان صاحب کو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا کہ ڈیل شیل کر کے یا کچھ کر کے؟ عمران خان صاحب کا جو ٹائم ہے ذائچے کے حساب سے قید کا وہ نکل چکا ہوا. ٹھیک ہے، اب بات رہے گی ڈیل کی، تو پولیٹیشین ہیں ان کے ذہن میں جو چیز ہے کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی، انہوں نے نہیں کی. ٹھیک انہوں ہے، نے کرنی ہوتی تو وہ اپنے اوپوننٹس کے حساب سے وہ کام ہی نہ کرتے جس کی وجہ سے ان کو جیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو باغی کے نام سے مشہور ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے جس طرح کی جیل کا زندگی گزار لی ہے اس طرح کا سوچا نہیں تھا، اور خان صاحب جو سا ہے نا اپنے لیے نہیں عوام کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں. بہت سارے جو پولیٹیشینس ہیں انکلوڈنگ جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی اس چیز کو انہوں نے 10 پتہ نہیں کسی نے 10 آؤٹ آف 10 دیا ہے عمران خان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے پی ایم ایل این کے لیے بھی قید کاٹی ہے، بالکل، تو وہ سمجھتے ہیں قید کے ڈائنامکس کو بہت اچھے طریقے سے، سختیاں انہوں نے بھی برداشت کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اپنی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی بات کر رہے ہوں گے، تو سینئر اور سیزن پولیٹیشین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک وہ مقلب القلوب ہے. ٹھیک ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو بدلنے والا ہے. اب عمران خان کے اوپوننٹس میں سے بہت سارے لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں پرائیویٹ محفلوں میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل، تو جاوید ہاشمی صاحب از اے ووکل پرسن، بات کرتے ہیں کھل کے، انہوں نے کی ہے. تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے وہ وہی والی بات کی ہے جو 8 فروری کو پبلک نے اپنا جو سینٹیمنٹ ریکارڈ کروایا ان دا شیپ آف الیکشنز، ویسی ہی بات ہے. بالکل. بڑے بڑے صحافی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی جیل کے حوالے سے. وہی والی بات ہے نا کہ ہاں جی، جیسے 6-8 مہینے سے میں سال سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ جی وہ گزائچہ کلیئر ہے، خود نہیں آ رہے، بالکل، اور پھر اس سے باتیں بھی ہمیں سنائی گئیں. بالکل. تو مگر یہ کہ کیا کریں، ذائچہ تو یہی کہتا ہے. اچھا سر، خان صاحب کے ذائچے میں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جی خان صاحب کے جیل کا خانہ بالکل خالی ہے، اوپوننٹس بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کر لے، مگر کون سی چیز ایسی رکاوٹ بن رہی ہے جو خان صاحب کے باہر آنے میں مشکل پڑ رہی ہے؟ مشکل نہیں پڑ رہی، میں آپ کو بتاؤں. خان صاحب کو قدرت اس طرح سے مدد کر رہی ہے، قدرت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قدرت ایک طرح سے روکے ہوئے ہے عمران خان کو کہ اس شخص نے جو پارٹی بنائی 26 سال پہلے، بالکل، اس میں جو شاہکار آئے وہ اپنی شاہکاریاں دکھا کے، فنکاریاں دکھا کے نکلتے گئے. بالکل، ٹھیک ہے، ابھی پارٹی کی کلینزنگ جو ہے اس کا پروسیس ہے. بالکل، شاید اس لیے قدرت نے جو ہے
عمران خان کے قدم جو ہیں وہ روکے ہوئے نکلنے کے لیے. مشکل کوئی نہیں ہے. عمران خان آج بات کریں, صبح بات کریں گے, اگلے لمحے باہر آ جائیں گے. حکومت کی طرف سے تو بار بار پیغامات آ رہے ہیں مذاکرات میں نے عرض کیا کہ وہ ان کے ذائچے میں ڈائلاگ نظر نہیں آ رہے. تو پھر کیا ہے ذائچہ؟ پھر اس کا مطلب ہے ڈائلاگ نظر نہیں آ رہے تو خان صاحب پھر اب اسی طرح ہی رہیں گے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار اینکر ہیں. آپ کو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو 7واں گھر ہے نا عوام والا, اب یہاں سے آپ کو چیزیں جو ہیں. اچھا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اور آستین کے سانپوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب ذائچہ روز چینج ہوتا ہے اس لیے. بھٹی صاحب پوزیشن تو ٹھیک ہے, پلانٹس کی چینج ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسٹرالوجی میں اس کا ماحول بھی اڑاتے ہیں کہ جی ذائچہ عمران خان کا تبدیل ہو گیا, پاکستان کا تبدیل ہو گیا. ہوتا ہے بھائی, ہر دن نیا دن ہوتا ہے, ہر رات نئی رات ہوتی ہے. روزانہ ایک ہی رنگ کے کپڑے کوئی بھی نہیں پہنتا. بالکل تغیر ہے, ٹھیک ہے نا, ثبات کو تغیر ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ کہنا کہ جی پلانٹس چینج نہیں ہوتے, جو لگ گئے وہ لگ گئے, آپ اس کا مطلب ہے کہ قدرت کو نعوذ باللہ باؤنڈ کر رہے ہیں کہ وہ بس جو. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا ذائچہ, اس میں چینجز تو ہیں, ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی والی بات ہر ویڈیو میں کر کر کے میں اک گیا ہوں کہ جناب وہ بندے جو بھی ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں. عمران خان کو جس وقت باہر آتا ہے نا یہ بندہ, ٹھیک ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, کسی وجہ سے بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, قدرت نے بٹھایا ہوا اس کو. تو پارٹی جس وقت بہت حد تک 90% تک کلین ہو جائے گی نا, باہر آ کے کسی اور کو موقع دیں گے, اس کے بعد اپنی پارٹی کو دیکھیں گے, یہ والی اینک اتاریں گے, دوسری اینک لگا کے چیک کر کے بندے نئے جو ہیں وہ انڈکٹ کریں گے اپنی پارٹی کے اندر. یہ تو ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا آ رہا ہوں. اب اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم کرتے ہیں ویڈیوز ریپڈلی, بالکل ٹھیک ہے, تو کہنے کے لیے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ والی بات ہی آ جاتی ہے. بالکل, کچھ چیزوں کی پوزیشن چینج ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کی ریڈنگز آپ نے سنی, جتنی بھی دنیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.